بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں دیا گیا وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس کے نتائج اتنے شدید ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کا محبوب رات بھر سو نہیں سکے گا، آپ کی محبت میں پریشان ہوتا رہے گا، آپ سے معافیاں مانگتا رہے گا۔ اس وظیفے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ فوری طور پر محبوب کو اپنی محبت میں تڑپا لیں، اور رات کے وقت اس وظیفے کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محبوب کیونکہ رات کو اکیلا ہوتا ہے، اس کے پاس اور کوئی ایسے لوگ، ایسے اشخاص موجود نہیں ہوتے جن کے ساتھ وہ گفتگو کر سکے اور اس کی سوچ کسی اور طرف جا سکے۔ اس طرح پوری رات اس کی سوچ ایک ہی طرف لگی رہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرے، آپ کے ساتھ رابطہ کرے، اس نے جو زیادتیاں آپ کے ساتھ کی ہیں یا آپ کی محبت کا جواب جو محبت سے نہیں دیا، تو فوری طور پر آپ سے رابطہ کر کے اس کی معافی مانگے۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ محبت پیدا کرنے والے دو طرح کے موکلات ہیں جن سے مختلف وظائف کے ذریعے کام لیا جاتا ہے۔ ایک دن کے موکلات ہوتے ہیں جو کہ اثرات تو دیتے ہیں لیکن اتنے شدت والے اثرات نہیں دیتے جو کہ رات والے موکلات دیتے ہیں، جبکہ جو رات والے موکلات ہیں وہ اس قدر شدت والا اثر دیتے ہیں کہ آپ کا محبوب پوری رات سو بھی نہیں سکتا۔ آپ چاہیں تو اس وظیفے کو صرف ایک طریقے سے، یعنی رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہی کر لیں، کافی ہے، لیکن بزرگ اس وظیفے کو دو حصوں میں کرنے کے لیے بتایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے آپ نے دن کے وقت کرنا ہے تاکہ دن کے موکلات آپ کے محبوب کے دل میں، اس کے دماغ میں آپ کی سوچ ڈال دیں اور اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اسے فلاں شخص کے ساتھ محبت ہو چکی ہے، لیکن اس کی شدت زیادہ نہیں ہوگی، یعنی اتنی زیادہ شدت نہیں ہوگی کہ وہ تڑپے اور رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے، معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے موکلات رات کے موکلات کی نسبت اثرات کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رات کے وقت اس کا دوسرا حصہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا محبوب جاگ رہا ہے تو وہ فوری طور پر آپ کی سوچ میں تڑپنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ سوچ دن میں پیدا ہو چکی ہوگی تو رات کو اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا محبوب سو رہا ہے تو اسے ایک شدید قسم کا خواب آئے گا، آپ کے بارے میں خواب آئے گا جس میں موکلات اسے آپ کی محبت میں مبتلا کریں گے اور اسے جگا دیں گے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کا محبوب نہیں سو سکے گا، اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی خیال چلتا رہے گا کہ جب تک میں فلاں شخص سے معافی نہ مانگ لوں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ کر لوں، تب تک مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ تو آپ نے اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی اذان ہونے تک اس کے دوران کرنا ہے، یعنی یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جو پہلا حصہ ہے وہ آپ نے مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کے اندر یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ پہ تشریف لے جانی ہے، اور کسی بھی قسم کی صاف مٹی، کوشش کریں کہ خشک مٹی ہو، اس پہ پانی نہ ہو۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی سے، مٹھی کے اندر جتنی بھی مٹی آ سکے آپ نے اٹھا لینی ہے، وہیں پہ کھڑے کھڑے یا پھر اس مٹھی میں بند مٹی کو شاپر میں بند کر کے واپس اپنے کمرے میں آ جائیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ عزیمت اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے بعد پڑھیں گے۔ انا عقید نوم کا فی الحب، انا عقید نوم کا فی الحب۔ اس کو پڑھتے ہوئے یہ تصور ہی رکھنا ہے کہ محبوب تڑپے اور تمام رات سو نہ سکے، فقط آپ ہی کے بارے میں سوچے، جب تک رابطہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، تب تک اسے سکون نہ ملے۔ اس کو آپ نے کم از کم 30 مرتبہ پڑھ کے اس مٹھی میں بند مٹی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس مٹی کو دوبارہ شاپر میں بند کر کے محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ آپ رات کا عمل بھی اسی کے اوپر کر سکیں۔ یہ پہلی عزیمت آپ نے مکمل کر لی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جہاں بھی آپ کے لیے آسان ہو، آپ نے بیٹھ کر یا لیٹ کر اپنے محبوب کی سوچ میں محبت بھرنے کا تصور کر لینا ہے، اور اسی مٹی کو شاپر سمیت یا ویسے مٹی کو مٹھی کے اندر بند کر کے 130 مرتبہ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کے 130 مرتبہ
آپ نے دوسری عزیمت پڑھنی ہے، اضطراب الحب، اضطراب الحب۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے مٹھی کے اوپر دم کر دینا ہے اور اس مٹی کو دوبارہ سے شاپر میں بند کر کے کہیں بھی آپ نے چھپا کے رکھ دینی ہے۔ اب انشاءاللہ پوری رات آپ سکون سے سوئیں گے، جبکہ آپ کا محبوب رات بھر جاگ کر آپ کو یاد کرتا رہے گا، مچھلی کی طرح آپ کی محبت میں تڑپتا رہے گا، اور جب تک آپ سے رابطہ نہیں کر لیتا تب تک وہ بے سکونی میں رہے گا۔ اس وظیفے کا اثر فوری طور پر شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شدید ترین اثرات 2 سے 3 دن کے بعد جا کے مکمل ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی دن اسے کر لینا کافی ہے، لیکن چاہیں تو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ ہر دفعہ دہرانے کے لیے آپ نے نئی مٹی لے کے آنی ہے۔ اس کو پاڑ لینے کے بعد شاپر سمیت آپ نے اس مٹی کو کوشش کریں کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہاں پہ آپ دفن کریں، ورنہ آپ کسی بھی جگہ پہ دفن کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت چاہیے تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔